پاکستان میں فٹنس انفلوئنسرز آج کل چونکہ ڈیجیٹل ایرا میں ہم رہ رہے ہیں اور بہت سارے جو انسٹاگرام کے جو فٹنس ٹرینرز ہیں وہ بہت ساری معلومات دے رہے ہوتے ہیں، جناب یہ کر لیں وہ کر لیں۔ بیسیکلی فٹنس جو ہے وہ کوئی ٹوٹکوں والی چیز نہیں ہے، اٹس اے لائف اسٹائل، اور یہ آپ کی پوری کمپلیٹ ویلنس کے اوپر کام کرنا ہے۔ آپ کو پراپر نالج ہونا چاہیے کہ جو آپ یوز کرنے والے ہیں اس سے آپ کی ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ آئیں گے اور کیا نہیں آئیں گے، تو ہر چیز کو لینا بھی نہیں چاہیے اور ہر چیز کو چھوڑنا بھی۔ ٹین ایجرز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پہ ایک تو اتنا زیادہ ورک لوڈ ڈال دیا جاتا ہے، ساتھ ہی سپلیمنٹس بھی شروع کروائے جا رہے ہیں، ساتھ ہی اسٹیرائڈز دیے جا رہے ہیں، تو اس پریکٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کتنا نقصان دہ ہے؟ ٹھیک ہے، ملٹی وائٹامنس ہو گئے، سپلیمنٹس ہو گئے، اسٹیرائڈز ہو گئے، اسٹیرائڈ تو ایک سیپریٹ چیز ہے نا، وہ تو ذرا بہت زیادہ ڈینجرس چیز ہے، اور اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو سپلیمنٹیشن کے اندر بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے کیا اس کو اس سپلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے جو مانیٹرز کرے، چونکہ ہیلتھ اینڈ فٹنس ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے۔ ایک جنرل بندے کے اوپر جو صرف آپ کے پاس آیا ہے ایز اے فٹنس کے لیے کہ میں اچھا دکھوں، میری ہیلتھ اچھی ہو جائے، اس کے اوپر اگر ہم وہی ساری چیزیں اپلائی کر دیں گے تو اوبویسلی اس نے جو ہے وہ آپ کو ایسا ہی رسپانس دینا۔ تو ٹرینر اگر آپ کا کوالیفائڈ نہیں ہوگا، اس نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا ہوگا، اس نے سائیکالوجی کو نہیں پڑھا ہوگا، اس نے آپ کے ایموشنس کو نہیں ہیں جو فیمیل یا میل دونوں کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جناب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، جناب یہ آپ نے ڈائٹ پلان لینا ہے اور اتنے دنوں میں آپ کی اتنی کیلری برن ہوگی، اتنا فیٹ بنے گا، اتنی پروٹین آئے گی۔ اس کے گول کے حساب سے اس کا بی ایم آر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو بیسل میٹابولک ریٹ ہے، جو اس کی کیلریز برننگ کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہے، یعنی کہ آپ کے آرگنس کو چلانے کے لیے آپ کا ہارٹ کام کر رہا ہے، آپ سو رہے ہو لیکن آپ کا دماغ چل رہا ہے، آپ کا ہارٹ چل رہا ہے، آپ کا لنگز، آپ کی کڈنی، آپ کا ہر پورا آرگنس جو ہے پورا پراپرلی کام کر رہے ہیں، تو زیادہ تر انرجی جو ہے نا ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ السلام علیکم جی، صحت بیٹھک میں ڈاکٹر باڈا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جس مدعے پر، جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ جناب فٹنس کے حوالے سے بات ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جو فٹنس کے مسائل ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو جناب مہمان کا انٹروڈکشن کرواتے چلیں۔ ایلیٹ فٹنس ایجوکیٹر ہیں اور کوچ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی آتھورائزڈ ہیں، اور جناب مینٹور آف 100 آف فٹنس کوچز جو ٹرین کر چکے ہیں 100+ پاکستان کے اندر، اور پورے لاہور میں بھی ان کا نام جانا جاتا ہے، بہت سارے ٹرینرز کو کوچنگ بھی دے چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زین مقبول۔ زین بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ زین جی، تھوڑا سا ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے ہم فٹنس کے مسائل دیکھتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فٹنس انفلوئنسرز آج کل چونکہ ڈیجیٹل ایرا میں ہم رہ رہے ہیں اور بہت سارے جو انسٹاگرام کے جو فٹنس ٹرینرز ہیں وہ بہت ساری معلومات دے رہے ہوتے ہیں، جناب یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ٹوٹکے بھی بتائے جا رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ان کے جو فٹنس ٹرینرز ہیں یہ سچ بولتے ہیں یا محض یہ کوئی برانڈ کی پروموشنز کی جا رہی ہوتی ہے؟ اچھا، کویشچن آپ نے بہت اچھا ریز کیا ہے، اور سٹارٹ جہاں سے ہم کر رہے ہیں اسی سے بنتا بھی تھا بیس، تاکہ ہم اچھی بنا لیں۔ بیسیکلی فٹنس جو ہے وہ کوئی ٹوٹکوں والی چیز نہیں ہے، اٹس اے لائف اسٹائل، اور یہ آپ کی پوری کمپلیٹ ویلنس کے اوپر کام کرنے کے لیے ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے ٹوٹکوں میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لے جائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی الٹیمیٹ فٹنس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ جسٹ فار آپ کے جو ہے ویوز لینے کے لیے اور وائرل ہونے کے لیے یہ چیزیں باتیں کی جاتی ہیں، جن میں مسالہ لگا کے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جبکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ غلط ہیں، جو میڈیکلی بھی اور سائنٹیفکلی بھی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ ہے ہی نہیں، اور ان کا ڈائریکٹلی آپ کی باڈی پہ ویسا امپیکٹ آتا بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو دیٹس وائی آپ کو جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو آپ کو انفلوئنسرز بتا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی خود بھی آپ کی جو ہے ڈیو ڈیلیجنس ہونی ضروری ہے۔ آپ کو پراپر نالج ہونا چاہیے کہ جو آپ یوز کرنے والے ہیں اس سے آپ کی ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ آئیں گے اور کیا نہیں آئیں گے، تو ہر چیز کو لینا بھی نہیں چاہیے اور ہر چیز کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ بات کر رہی ہے کہ فٹنس کا خود سے ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس ایجوکیشن نہ ہونے کے کارن بہت سارے لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا، ینگسٹرز کو دیکھا، اور ٹین ایجرز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پہ ایک تو اتنا زیادہ ورک لوڈ ڈال دیا جاتا ہے، ساتھ ہی سپلیمنٹس بھی شروع کروائے جا رہے ہیں، ساتھ ہی اسٹیرائڈز دیے جا رہے ہیں، تو اس پریکٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کتنا نقصان دہ ہے؟ اچھا جی، یہ پریکٹس جو ہے نا یہ بہت غلط ہے جو اس ٹائم مارکیٹ میں کی جا رہی ہے۔ بیسکلی جو یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں نا ان کو خود بھی اس چیز کا نالج نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے ہی جو ہے کسی بھی انفلوئنسر سے سن لیا یہ چیز یوز کروا دو، یہ چیز یوز کروا دو، لیکن ان کو یہی پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیز وہ یوز کروا رہے ہیں اس کا ان کی باڈی کے اوپر امپیکٹ کیا آنے والا ہے۔
ٹھیک ہے. ملٹی وائٹامنس ہو گئے, سپلیمنٹس ہو گئے, اسٹیرائڈز ہو گئے. اسٹیرائڈ تو ایک سیپریٹ چیز ہے نا, وہ تو ذرا بہت زیادہ ڈینجرس چیز ہے, اور اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو پراپر نالج ہونا ضروری ہے. لیکن سپلیمنٹیشن کی جہاں تک بات ہے, سپلیمنٹیشن کے اندر بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے کیا اس کو اس سپلیمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ سپلیمنٹس جو ہیں بیسکلی وہ ہوتے ہیں ایک ایسی چیز جو ایکسٹرا ہے, جو آپ کی ڈائٹ سے ہٹ کے ہے. اور سپلیمنٹ بیسکلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں آپ کے ڈفرینٹ گولس کو اچیو کروانے کے لیے. اگر تو آپ ان کو پراپر نالج کے تھرو لے رہے ہیں اور آپ کو اس کا مقصد پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, دین اٹ از اے گڈ تھنگ. ہم اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کا گول اچیو کروانے میں. بیسکلی یہ سمجھ لیں کہ ہم بوسٹ لگا دیتے ہیں ان کی پروگریس کو, ٹھیک ہے. لیکن صحیح سپلیمنٹ کو چوز کرنا اور اس کا پراپر نالج ہونا, یہ اصل میں یہاں پر ضروری بات ہے. بہت سارے جو ٹرینرز ہیں وہ خود بھی ان کو ریسرچ کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے آپ کی ماشاء اللہ ایکسپرٹیز ہے, کہاں لیگ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے جو مونیٹرز کرے, چونکہ ہیلتھ اینڈ فٹنس ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے اور یہاں سے لوگ بہت سارے ٹرین ہو کر آتے ہیں. بالکل ایسا. بہت سارے لوگوں کو ہم جان گواتے ہوئے بھی دیکھا. اسی کے کارن یہی سلسلہ جب چلتا ہے کہ جب آپ ٹرینر ہوتے ہیں تو بچے آپ پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ جب ٹریننگ میں آئیں, پھر سیکھیں, وہاں پر کمپٹیشنز لڑیں, اور پھر کمپٹیشن کے بعد جب پوزنگ دکھائی جاتی ہے, کچھ اکثر لوگ پوزنگ کرتے ہوئے بھی مرتے ہوئے دیکھیں. بالکل. تو آپ کی لائف میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جو آپ نے مونیٹر کیا ہو یا خود وٹنس کیا ہو؟ اچھا, یہ جو چیز ہے نا, اس میں جو ہے ہم اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس چیز کو کہ ہم نے اس کو دیکھنا کیسے ہے. بیسکلی جو اسٹیج پہ مر رہے ہوتے ہیں یا جو باڈی بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایز اے اسمال پارٹ آف ہم ہیلتھ اینڈ ویلنس کا کہہ سکتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ جسٹ اے کمپلیٹ پارٹ آف فٹنس, اٹس اے اسمال پارٹ. اس کے جو وہ ایک پروفیشن ہے, اس کے لیے جو لوگ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پراپر نالج ہونا اور پراپر ان کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے. ایک جنرل بندے کے اوپر جو صرف آپ کے پاس آیا ہے ایز اے فٹنس کے لیے کہ میں اچھا دکھوں, میری ہیلتھ اچھی ہو جائے, اس کے اوپر اگر ہم وہی ساری چیزیں اپلائی کر دیں گے تو اوبویسلی اس نے جو ہے وہ آپ کو ایسا ہی رسپانس دینا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اسٹیرائڈ یہاں پر یوز کروائے جا رہے ہیں ہمارے ایتھلیٹس کو, وہ صرف اور صرف سمجھ لیں کہ وہ گدی نشینی والا حساب ہے, پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں اور وہی جو ہے ہر بندے کو لگا دیے جاتے ہیں. ان کو کلائنٹس کو تو یہاں تک یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو ہم لگا کیا رہے ہیں, کیونکہ میرا تو روز کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے ایتھلیٹس کو میں نے بھی ٹرین کیا ہوا ہے, تو اسٹیرائڈ کو یوز کرنا, اس کو یوٹیلائز کروانا ایک بہت بڑی آرٹ ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کروانا کیسے ہے, تو اس کے لیے آپ کو پہلے پراپر نالج لینی ہے, دین ہم اس کو لے کے چلیں گے آگے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بلکہ انڈو پاک میں جو نسخوں کا ایک رجحان ہے وہ بہت کامن سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد جو ٹرینرز ہیں وہ کوئی پریکٹیکل نالج لے کے آتے ہیں, کوئی سرٹیفکیشن لے کے آتے ہیں, یا محض نسخوں پر ہی ان کی بنیاد رکھی؟ اچھا, یہ جو کویشچن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں جو فٹنس انڈسٹری ہے اب یہ آہستہ آہستہ کر کے چینج ہو رہی ہے, جبکہ پہلے ایسا رجحان نہیں تھا. اب جو ہے ایک ٹرینر جو ہے نا, سمجھ لیں کہ آپ جیسے اب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر کے پاس ایک پراپر ڈگری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس چیز کو پڑھا ہوتا ہے, اس نے اس کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے, تب بھی آپ اپنی لائف جو ہے ایک ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہو جس کا آپ کو پتہ ہو کہ اس نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہوا, بس اس کو ایکسپیرینس ہے, تو آپ صرف آپ گھبرائیں گے اس کے پاس جاتے وقت کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا کر دے کیا نہ کر دے. تو اس لیے جو ٹرینرز ہیں, جب ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ بھی آپ کو اپنے حوالے کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنا آپ کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ نے ہی اس کی جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر کرنا ہے, اس کو آپ نے گروم کرنا ہے, اس کو آپ نے لائف اسٹائل کا اس کا بہتر کرنا ہے, اس کو آپ نے پراپر گائیڈنس دینی ہے, چاہے وہ نیوٹریشن کی ہو, چاہے وہ سپلیمنٹیشن کی ہو, چاہے وہ اس کی فزیکل ہیلتھ کی ہو, چاہے وہ اس کی ایموشنل ہیلتھ کی ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ٹرینر کے حوالے ہوتی ہیں. تو ٹرینر اگر آپ کا کوالیفائڈ نہیں ہوگا, اس نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا ہوگا, اس نے سائیکالوجی کو نہیں پڑھا ہوگا, اس نے آپ کے ایموشنس کو نہیں پڑھا ہوگا, اس نے فٹنس کی جو ایجوکیشن ہے وہ حاصل نہیں کی ہوگی, اس کو سپلیمنٹیشن کا نہیں پتہ ہوگا, اس کی نیوٹریشن کے اندر اسپیشلائزیشن نہیں ہوگی, تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں, کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ٹرینر جو ہے آپ کو کچھ اچھے ریزلٹس دے سکتا ہے. اوبویسلی وہ آپ کے اوپر وہی چیزیں اپلائی کرے گا جو وہ کرتا آ رہا ہے. اور دیکھیں پرنسپل جو ہماری جو فٹنس انڈسٹری ہے نا, اس کے گرینڈ ڈیڈی جو پرنسپلز ہیں نا, ان میں سے ایک پرنسپل ہے پرنسپل آف انڈیویجویلٹی, کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے ڈفرینٹ ہے. اس کا امیون سسٹم ڈفرینٹ ہے, اس کا میٹابولزم ڈفرینٹ ہے, اس کا ڈی این اے ڈفرینٹ ہے, اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, اس کی ہر چیز جو ہے نا ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ایک فارمولا کریک کیا ہوا ہے وہی 10 کے 10 لوگوں کو آپ اپلائی کرو اور 10 کے 10 لوگ سیم رزلٹ دیں؟ ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہے.
10 میں سے ہوتا ہی ہے کہ 1 یا 2 بندے جو ہیں رزلٹ لے لیتے ہیں, باقی 7 سے 8 جو لوگ ہیں 9 لوگ جو لوگ ہیں وہ ایک جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی پروگریشن ہی نہیں ملتی. اچھا زید جی, میں جہاں پر ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں, چونکہ ہمارے یہاں تو لوگ زیادہ تر جو ڈائٹیشنز ہیں جو فیمیل یا میل دونوں کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی جناب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں جناب یہ آپ نے ڈائٹ پلان لینا ہے اور اتنے دنوں میں آپ کی اتنی کیلریز برن ہوگی, اتنا فیٹ بنے گا, اتنی پروٹین آئے گی, اور یہ آپ نے اپنانا ہے, اور 10-15 دن میں 2 مہینے میں آپ خود کو جناب باڈی بلڈر سمجھنا شروع کر دیں گے. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. بالکل. اچھا جی, جو ڈائٹ پلان کی بات ہے نا, یہ بھی ہر بندے کا سپریٹ بنتا ہے. اس کے گول کے حساب سے اس کا BMR کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو بیسل میٹابولک ریٹ ہے, جو اس کی کیلریز برننگ کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہے. اس کے علاوہ اس کا نیڈ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس ہے, جیسا کہ چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, اس کا ڈیلی لائف اسٹائل وہ کیا ہے. اس کے بعد جو لاسٹ میں چیز آتی ہے وہ آتی ہے ایٹ, جسے ہم کہتے ہیں ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس, جو کہ آپ کی ٹوٹل ڈے کیلریز کا صرف اور صرف 5% تک برن کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو اصل چیز ہے وہ آپ کا BMR ہے, یعنی کہ آپ کی ڈیلی بیسس کی جو 70% کیلریز ہیں وہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہی چاہیے ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ کے آرگنس کو چلانے کے لیے, آپ کا ہارٹ کام کر رہا ہے, آپ سو رہے ہو لیکن آپ کا دماغ چل رہا ہے, آپ کا ہارٹ چل رہا ہے, آپ کا لنگز, آپ کی کڈنی, آپ کا ہر پورا آرگنس جو ہے پورا پراپرلی کام کر رہے ہیں. تو زیادہ تر انرجی جو ہے نا ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ ڈائٹ پلان آپ کسی کو بنا کے دے رہے ہو, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز اس کی جو ٹوٹل کیلریز نکل رہی ہیں وہ ہمارے پاس 2000 نکل آئی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اس کی باڈی ٹائپ کیا وہ ایکٹومورف ہے, کیا وہ میزومورف ہے, کیا وہ اینڈومورف ہے. یعنی کہ آسان لفظوں میں کہوں کہ اس کا جو انجن ہے وہ کتنا فاسٹ ہے, وہ کتنی اسپیڈیلی کیلریز کو برن کر سکتا ہے, اس کی کیپیسٹی کس طرح کی ہے. اس کی مثال آسان لفظوں میں یہ بتاؤں کہ جیسے کہ فار ایگزامپل میں 2 لوگ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. 2 لوگوں کو میں کہتا ہوں آپ نے 10 اسکواٹس لگانے ہیں. باڈی ویٹ ان کا سیم ہے, ایج بھی ان کی سیم ہے, ہائٹ بھی ان کی سیم ہے. صحیح. 10 اسکواٹس لگانے ہیں, تو دونوں میں جو کیلریز برننگ ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. صحیح. وہ کس چیز پہ بیس کر رہی ہوتی ہے؟ آپ کے میٹابولزم کے اوپر. جب تک آپ کسی کلائنٹ کا میٹابولزم نہیں سمجھتے, آپ کیسے اس کو ایک ڈائٹ پلان ڈیزائن کر کے دے سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. آپ نے ایک کلائنٹ کے لیے ڈائٹ پلان بنایا تھا جو کہ ایک اینڈومورف والے پرسن کے لیے تھا. وہی پلان اگر آپ ایک ایکٹومورف والے کو دو گے تو کیا وہ رزلٹ دے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی جو کیلریز کا جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, کارب, پروٹین اور فیٹس, یہ ان کی باڈی کے اکارڈنگلی ہی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے کاربس دینے ہیں, کتنے % کاربس اس کو یوز کروانے ہیں. اینڈومورف والے کے لیے ڈفرینٹ ہے, میزو کے لیے ڈفرینٹ ہے, اور ایکٹومورف کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں سیکھنا, اور اس کے بعد آپ جو پلان بنا کے دو گے اور انڈیویجول اپروچ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ پلان بنا کے دو گے, وہ آپ کو پھر جو ہے ریزلٹس دیں گے. ٹھیک ہے. باڈی بلڈرز جو خود باڈی دکھا رہے ہوتے ہیں فیک ہے, یا وہ جس ٹیکوں کی مدد سے جو سپلیمنٹس لیے جاتے ہیں, جس میں اسٹیرائڈس انجیکشن لگائے جاتے ہیں, کتنی صداقت ہے؟ اچھا, فیک نہیں ہے, باڈی ان کی اوریجنل ہوتی ہے. دیکھیں فیک کیسے بنا سکتے ہیں. ٹیسٹوسٹرون کا کیا کام ہوتا ہے, یا جو اسٹیرائڈ یوز کیے جاتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بوسٹر یوز کیے جاتے ہیں. جیسے آپ کی باڈی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ہیلدی ہے, نیچرل ہے, لیکن کوئی اور انڈیویجول جتنا باڈی بلڈرز اس کے میس بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں تو وہ لگ نہیں رہا ہوتا, پہلی لک سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہے. بالکل پتہ لگ جاتا ہے, فیس سے پتہ لگ جاتا ہے. بیسکلی اس کو ہم کہتے ہیں انہینسڈ باڈی بلڈرس. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں نیچرل باڈی بلڈرس اور ایک ہوتے ہیں انہینس باڈی بلڈرس. جو ایک پروفیشن ہے. اگر ایک باڈی بلڈر اگر اسٹیرائڈز یوز نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی کمپٹیشن نہیں کھیل سکتا. ٹھیک ہے. ایک نیچرل پرسن جب تک وہ اسٹیرائڈ لیتا رہے گا تب تک اس کا میس بلڈنگ ہوتی رہے گی, لیکن اس کے ساتھ پریکاشنس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم نے یوٹیلائز کروانی ہوتی ہیں, ساتھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں, پراپر ہیلتھ چیک اپ ہوتا ہے, پراپر بلڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہیں, ان کی ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے, جو کہ پاکستان میں نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے ڈیتھ ریشو یہاں پر زیادہ ہو جاتی ہے. یہاں پر ڈوزز جو ہے آؤٹ آف کنٹرول دی جاتی ہیں. جتنی ڈوز اس کو دینی ہے آپ اس سے زیادہ یوٹیلائز کروا رہے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پروگریس تو نہیں ملتی, لیکن اس سے جیتنے کے چکر میں کہ دوسرا بندہ اتنا ہیوی ہو گیا, میں اسٹیج پہ جاؤں گا میں تو نظر بھی نہیں آؤں گا, تو کوچز کیا کرتے ہیں اس کی ڈوز بھی بڑھا دیتے ہیں, جو کہ ان نیچرل ہے, باڈی برداشت نہیں کر سکتی. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جو ہیومن باڈی کے اندر جو مین کام کر رہا ہوتا ہے نا مسل بلڈنگ کا, اور آپ کی مین فزیک کا, آپ کی مسکولین جو آپ کی لک ہے, جو آپ کی اینڈروجینک لک ہے, جو آپ کی مسکولر لک ہے, وہ مین ہارمون ہے آپ کا ٹیسٹوسٹرون. جو انجیکٹ کیا جاتا ہے یہ بھی ٹیسٹوسٹرون جو ہے مینلی جو بیس بنا کے اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فردر اور بھی ڈرگس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا مقصد ہے. لین ہونے کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, گین کرنے کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کٹنگ کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن بیس جو ان میں ہوتا ہے وہ ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے. اب جو ایک ہیومن باڈی ہے جو نیچرلی جو پروڈیوس کرتی ہے, ایک ویک میں 45 to 70 mg میکسیمم جو ہے نا ایک ہیومن باڈی پروڈیوس کر سکتی ہے میل ٹیسٹوسٹرون.
45 to 7. 45 mg سے لے کے 70 mg تک. بہت زیادہ بھی کوئی اچھی ڈائٹ کر رہا ہو, بہت زیادہ کوئی ڈی این اے اس کے جینس میں وہ اسٹرانگ ہو, تو وہ یہاں تک بوسٹ کرتا ہے نیچرلی. ٹھیک. لیکن جو ایک انجیکشن انجیکٹ کیا جاتا ہے ایک باڈی بلڈر میں, وہ 250 mg کا. 250 ایک دم تو اسپائک آئے گی اوبویسلی. تو باڈی کے اندر کیا آیا, طوفان آیا. بیسکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم فیوچر ٹریول کروا رہے ہوتے ہیں باڈی بلڈر کو. پہلے ہوتا تھا کہ آپ کی یہ 200 سال ہے, 300 سال ہے, 400 سال ہے, ٹھیک ہے. تب جو لوگ تھے وہ آٹومیٹکلی اتنی ایج تک پہنچتے نا مسکولین اور اتنے ہیوی ہو جاتے تھے. لیکن اب ہماری ایج اسپین جو ہے 60 سال 70 سال میکسیمم اتنا ہے. تو بیسکلی اسٹیروئڈ یوز کروا کے ہم اس ٹائم اسپین کو کم کرتے ہیں کہ ہم کم ٹائم میں زیادہ میس بلڈنگ کر لیتے ہیں. جہاں پر اس کے فائدے بھی ہیں وہاں پر اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. اسی لیے جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے یا کروانا ہے تو آپ کو یا تو خود پراپر اس کی آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, یا پھر آپ کسی میڈیکل سپرویژن کے انڈر رہتے ہوئے ہی آپ اس کو یوٹیلائز کروائیں. دین آپ اچھا بہت سارے ٹرینر جو ہیں اب وہ وداؤٹ کنسینٹ, ان کو لیبل بھی نہیں دکھاتے, ان کو انگریڈینٹس بھی نہیں دکھاتے, وہ بغیر دکھائے ان کو دیا جا رہا ہے. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کس پریشر میں دیتے ہیں, کمپٹیشن کی وجہ سے یا اپنا وہ ٹیم جو دکھانے کے چکر لوگوں نے گروپ بنایا ہوتا ہے نا کہ میرے اتنے ویلنس ہیں, یا آپ اس کے چکر میں دیکھیں یہاں پر جو ہے نا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے فار ایگزامپل اگر میں کوچ ہوں نا, تو میری جو انڈر جو لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ جو ہیں ٹائٹل جیتیں, ٹھیک ہے. جو دوسری چیز ہے کہ بغیر دکھائے جو یوز کرایا جاتا ہے اس کے پیچھے ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو ایک چیز آپ کو 500-1000 روپے کی مل رہی ہوتی ہے, جب آپ اس پہ لیبل اتار لیتے ہیں اور انجیکشن میں ڈال کے اس کو سرنج میں ڈال کے آپ اس کو لگا دیتے ہیں, تو آپ اسی کے 5000-6000 چارج کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا یوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. بیسکلی وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے نہیں دیتے کہ میں اگر اس کو اب بتا دوں گا اگلی دفعہ یہ خود لگا لے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اور پیسے میں کیسے بناؤں گا. اب ایک سائیکل کا یہاں پہ کروانے کے لیے جو ہے لوگ جو ٹرینر ہیں کوچز ہیں لاکھوں روپے چارج کرتے ہیں, جبکہ جو اس کے لیے میٹیریل یوز ہونا ہے, جو اسٹیروئڈ یوز ہونا ہے, وہ بہت مہنگا نہیں ہوتا. 50,000-60,000 کے اندر آپ کا پورا ایک اسٹیک جو ہے وہ اچھا سا ڈیولپ ہو جاتا ہے, جو آپ کو ایک سائیکل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے چارجز کتنے لے رہے ہیں, لاکھوں. اور لوگ جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں کیونکہ ان کو خود نالج نہیں ہوتا. صحیح. اور اس پہ ایک ریسرچ ہے کہ 40% لوگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ سرکٹ میں, مطلب کہ شارٹ سرکٹ میں سپلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ وداؤٹ کنسینٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں جو ہے نا سپلیمنٹس کی جہاں تک بات آتی ہے نا, دیکھیں ہماری جو ریگولر ڈائٹ ہے نا, آج کل جو کلچر ہے جو ہماری ڈائٹ ہے, سپلیمنٹ ہم اپنا نہ تو ہم اپنا پروٹین پورا کر پا رہے ہوتے ہیں, نہ ہم اپنے جو وائٹلز ہیں ملٹی وائٹامنس ہیں آپ کے, وہ ہم پروفائل پوری کر پا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یا تو پھر میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ سب سے پہلے آپ دیکھو کہ آپ نیچرلی چیزوں کو کس طرح جو ہے کنزیوم کر پا رہے ہو. اگر تو آپ کی نیچرل ڈائٹ اتنی اچھی ہے کہ آپ اپنا RDA ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس جو ہے پر ڈے وہ کمپلیٹ کر رہے ہو, چاہے وہ میکرو کی فارم میں ہو یا مائکرو کی فارم میں ہو, یعنی کہ کارب, پروٹین, فیٹس یا ملٹی وائٹامنز اینڈ منرلس, تو پھر آپ کو سپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ویسے ہی بہت اچھی گروتھ لے لو گے, بہت اچھے رزلٹ لے لو گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے پراپرلی نہ تو آپ نے فروٹس کھانے ہیں, نہ آپ ویجز کھاتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ جو گرتی جا رہی ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے سپلیمنٹس ہمارے پاس بہتر فارم ہے کہ ہم ملٹی وائٹامنز اور جو وے پروٹین یا کوئی بھی سپلیمنٹ جو گول بیسڈ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ گول کے لیے ڈفرینٹ یوز ہوتے ہیں, وہ ہم یوز کیے جا سکتے ہیں. اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا, اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا, اس سے آپ کی پرفارمنس انہینس ہوگی اور آپ کی ہیلتھ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہے کہ پاکستان میں تقریباً آپ 150 منٹ ہفتے میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا, یہ بڑا 6 to 7 days ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں اور 1-1 گھنٹہ کرتے ہیں. اچھا, تو یہ تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ورلڈ آرگنائزیشن کی جو اعلامیہ ہے نا ہیلتھ آرگنائزیشن کا, 150 منٹس جو ہے نا وہ جسٹ فار کارڈیو ٹریننگ ہے, ناٹ فار مسکولر ٹریننگ. مسکولر کے لیے نہیں. یس, وہ ہے فیٹ لاس کے پروٹوکولس. اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ فیٹ لاس کرے اور ایک اپنے کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کو بھی بہتر رکھے, اس کے لیے جو الاؤنس دیا ہوا ہے وہ 150 منٹس کا کارڈیو جو ہے آپ جو ہے ایروبک ٹریننگ ایروبک زون میں آپ کر سکتے ہو ویکلی. اس کو ہم نے پھر پر ڈے کے حساب سے ڈیوائڈ کر دینا ہوتا ہے. یہ مسکولر ٹریننگ کے ریلیٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو مسکولر ٹریننگ ہے وہ اس سے سپریٹ ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا جو اوور آل پر ڈے کا جو اسپین ہے ٹریننگ کرنے کا, وہ کسی بھی صورت 1 hour سے اوپر نہ جائے. ٹھیک ہے, صحیح. اس کے اندر آپ نے مسکولر ٹریننگ بھی کرنی ہے,
اور اسی میں آپ نے جو ہے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ایروبک ٹریننگ بھی کمپلیٹ کرنی ہے اگر آپ ایک سیم ٹائم پہ کر رہے ہو. اس کی پیچھے ایک سائنٹیفک وجہ ہے. دیکھیں جب ہم 70 منٹس کو کراس کرتے ہیں اپنی باڈی پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں, کوئی اسٹرنس ایکٹیویٹی اپنی باڈی پہ ڈال رہے ہیں اور ہم 70 منٹس کراس کر جاتے ہیں, تو آپ کی باڈی میں جو کورٹیسول لیولز ہیں یعنی کہ آپ کا جو اسٹریس ہارمون ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ نے جو پروگریس لینی تھی اس ایکٹیویٹی کے اس ایکسرسائز کے نتیجے میں وہ آپ کو نہیں ملتی, بلکہ آپ ریگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی کی ایک کیپیسٹی ہے ایک پریشر کو, ایک انٹینسٹی کو برداشت کرنے کی, اس کے بعد اسے ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے جو اپنا ورک آؤٹ ڈیزائن کرنا ہے, یا آپ کا جو ٹرینر بھی آپ کو ورک آؤٹ کروا رہا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا تو نہیں ہے جس میں آپ نے اپنا وارم اپ بھی کرنا ہے, آپ نے اپنی مسکل ٹریننگ بھی کرنی ہے, آپ نے اس کے بعد اپنی اسٹریچنگ بھی کرنی ہے, دین آپ نے کول ڈاؤن کے بعد کارڈیو کے بعد آپ نے اپنا کول ڈاؤن بھی کرنا ہے. تو یہ 1 آور کا اسپین جو ہے نا انف ہے. 3 to 4 days بھی اگر آپ ویک میں ٹریننگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے انف ہے, انلیس انٹل کہ آپ کا کوئی اسپیسیفک کوئی گول نہیں ہے, کہ آپ کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے, آپ نے کہ کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. ان کے لیے پھر سنیریو چینج ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی وہ ایک تو ڈرگس پہ ہوتے ہیں یعنی کہ اسٹیرائڈس پہ ہوتے ہیں, تو ان کی ریکوری بہت فاسٹ ہو جاتی ہے, ان کی مسل گروتھ فاسٹ ہو جاتی ہے, ان کا ڈائجیشن سسٹم فاسٹ ہو جاتا ہے, ان کا میٹابولزم فاسٹ ہو جاتا ہے, تو ان کی باڈی جو ہے 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے سے زیادہ کا پریشر برداشت کر سکتی ہے. ایک جو جنرل پبلک ہے, جو جنرل بندے جیسے میں ہوں, جیسے آپ ہیں, اگر میں 2 گھنٹے کی ٹریننگ کروں گا تو میری ہڈیوں میں بھی درد نکلے گی, میرا مسل جو ہے ٹرافی میں بھی جائے گا, مجھے انسومنیا کا مسئلہ بھی ہوگا, مجھے نیند بھی نہیں آئے گی, اور میرا جو ہے موٹیویشن لیول جو وہ بھی ڈاؤن ہو جائے گا, اور میرے جو ہارمونز ہیں ٹیسٹوسٹیرون اور گروتھ ہارمون وہ مزید بہتر ہونے کی بجائے ریگریشن میں چلے جائیں گے, اور مسل کا بریک ڈاؤن بھی, مسل ایٹروفی ہوگی نا, مسل بریک ڈاؤن ہوگا. آپ کر رہے ہوگا کہ میں تو بہت محنت کر رہا ہوں, بہت زیادہ کھا رہا ہوں, لیکن آپ جتنی محنت کر رہے ہیں, جتنا کھا رہے ہیں, کیا وہ جو ورک آؤٹ آپ نے کیا ہے کیا وہ اس کو ریکور کر پا رہا ہے؟ بیسک چیز تو یہ ہے نا کہ ہم نے ورک آؤٹ ہم کس لیے کرتے ہیں, تاکہ ہمارے مسل فائبر بریک ہوں. ٹھیک ہے, جب ہم بہت زیادہ مسل فائبر اپنے بریک کر لیں گے, کیا میں اتنی نیوٹریشن اس کو دے پا رہا ہوں, کیا میں اتنا ریسٹ اس کو دے پا رہا ہوں, کیا میں اس کو اتنی ریکوری اور سلیپ دے پا رہا ہوں؟ اگر میں نہیں دے پا رہا تو مجھے پھر فائدہ نہیں ہے اس کو کرنے کا. میں پھر اوور ٹریننگ میں جاؤں گا, اور اوور ٹریننگ کے بعد پھر مجھے جو ہے بہت زیادہ بڑے بڑے مسئلے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں ڈپریشن میں بھی جاؤں گا, مجھے انزائٹی کا مسئلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, میری مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو جائے گی, میں چڑچڑا رہوں گا, مجھے غصہ آتا رہے گا, کبھی میرے یہاں پین ہوگی, کبھی میرے یہاں پین ہوگی, دل کرے گا میں لیٹا رہوں, سویا رہوں. موسٹلی یہی مسئلہ ہوتا ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں, ان کا یہی ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں اسٹفنس ہے, ہم بہت تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں, لیتھارجک ہو رہے ہیں, دماغ کام نہیں کر رہا, فوگی برین ہو جاتا ہے, سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی سوچا نہیں جاتا. الٹیمیٹلی زین جی بات تو یہی آتی ہے نا کہ سرٹیفکیشن اور پراپر آپ کو فٹنس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو پاکستان میں فٹنس کی جو سرٹیفکیشنز ہیں یہ قابل اعتبار ہے یا صرف کاغذی کارروائی؟ اچھا جی, بہت سارے یہاں پر ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو جسٹ آپ کو جو ہے نا کاغذی کارروائی کر کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ سمجھ لیں کہ پراپر نالج نہیں پرووائڈ کی جاتی, پیسے لیے جاتے ہیں اور سرٹیفکیشن جو ہے دے دی جاتی ہے, جس کی بیس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو جس نے ٹرینر سرٹیفکیشن کی ہے اس کو سرٹیفکیشن تو آ گئی ہے لیکن اس کے پاس نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اگر آپ کسی سے سرٹیفکیشن کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جہاں سرٹیفکیشن کر رہے ہیں کیا ان کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے, ان کے جو ٹرینرز ہیں مارکیٹ میں وہ کس لیول کے ہیں, اور وہ ان کا جو نالج ہے وہ کس لیول کا, کیا وہ انٹرنیشنل لیول کو میچ کرتا ہے. پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں لیکن ایک ادارہ جس کا میں نام لوں گا جو کہ اوتھینٹک اور پراپر نالج کے ساتھ آپ کو سرٹیفکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اور آپ کی جو ہے کریئر بلڈنگ میں بھی, گرومنگ میں بھی, اور آپ کی یہاں تک آپ کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ کو موک انٹرویوز بھی کرواتے ہیں, آپ کو پراپر ٹرین کر کے آپ کو جو ہے جمس میں ایز اے فٹنس کوچ جو ہے وہ آگے آپ کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. وہ ایک ہی ادارہ ہے پاکستان میں جو کام کر رہا ہے جو ہے کہ نیوٹریساو, جن کی سرٹیفکیشن انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے انٹرنیشنل فٹنس ایسوسیشن کی طرف سے. ٹھیک ہے, USA بیسڈ ہے, اور یہ لیول 1 اور لیول 2 کا کورس ہے جو ہر ٹرینر کی ایک فرسٹ اسٹیپ ہے اس فیلڈ کے اندر آنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ فردر پھر لیول 3 پرسنل ٹریننگ کے کورسز آ جاتے ہیں, یا پھر اسپیشلائزیشنز آ جاتی ہیں. وہ لوگ کرتے ہیں جو اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ آگے سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں, سروائیو کرنا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ یس اسی چیز سے زیادہ سے زیادہ پیسہ نکالنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ اسپیشلائزیشن کی طرف کرتے ہیں. میرے سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں جو الحمدللہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جو سرٹیفائڈ ہیں, جو بہت زیادہ اچھا ارن بھی کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس ٹائم, ہو سکتا ہے وہ کامنٹس بھی نیچے کریں. زیادہ تر جو نوجوان ہے, نوجوان نسل ہے, وہ آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اگر یہ کام کر رہے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں تو اس طرح سے گراؤنڈز نہیں ہیں, فیلڈز نہیں ہیں جس میں لوگ کھیل کود لیں, اور آپ کی اگر یہ کاوش ہے تو اس کو ہم قابل ستائش کہتے ہیں. اور نوجوانوں کو اسپیشلی آپ اگر نشوں سے پاک کر رہے ہیں, نشوں سے اوائڈ کر کے اس طرف لے کے آ رہے ہیں, تو آپ کے لیے تو اسپیشل کلیپ ہونا چاہیے. زین جی, تھوڑا سا ہٹ کے میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلڈرز ہوتے ہیں ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں, تو کتنی صداقت ہے اس کو ڈیکا ڈک کہتے ہیں. بیسیکلی دل چھوٹا ہونا تو ایک الگ بات ہے, اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو جینز میں ملا ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اٹس اے جینیٹک کوڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا ڈائریکٹلی اس چیز سے ایسا کنسرن نہیں ہوتا, لیکن کچھ ڈرگز ہیں جن کو یوز کرنے کی وجہ سے آپ کو وقتی طور پہ سپریشن مل جاتا ہے. جب تک آپ اس امپیکٹ کو باڈی میں سے ریلیز نہیں کرتے, اس کو باڈی کو اپنی پیوریفائی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آپ کا دل بھی جو ہے وہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے, اور صحیح, دل بھی کمزور ہو جاتا ہے. اچھا, تو وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے, لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پھر وہی بات جو میڈیکل سپرویژن کے بغیر کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, جو اسٹیرائڈ زیادہ لے رہے ہیں, اور اس کا پھر بعد میں اس کا جو ہے اثر کو زائل بھی نہیں کر رہے, جو آپ کی باڈی پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اس کو باڈی سے ریلیز بھی نہیں کروا رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, ادروائز باڈی بلڈرز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر وہ دل اپنا بڑا کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی دل بڑا کرنا چاہیں تو اس کے لیے ان کے لیے ٹپس ہیں کہ اپنے ایک تو اپنے اسٹیرائڈ کو یوزیج کو کم کریں, اور باڈی کو کلین کریں, اور اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں. فیٹ بیسڈ ڈائٹ کو جو ہے وہ کنزیوم کرنا شروع کریں. فیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جا کے جو ہے برگر شوارمے کھانا شروع کر دیں یا پیزا کھانا شروع کر دیں. فیٹ کا مطلب ہے گڈ فیٹ, جیسا کہ اولیو آئل ہو گیا, نٹس ہو گئے, سیڈز ہو گئے. کیونکہ دیکھیں جو آپ کا اس چیز کا کنسرن ہے نا, اسے کہتے ہیں ٹیسٹیکولر ایٹروفی, جو کہ آپ کو ڈرگ یوز کرنے کی وجہ سے موسٹلی ہو جاتی ہے. لیکن سارے ڈرگز نہیں کرتے, کچھ ڈرگز ہیں جو یہ کام کر دیتے ہیں, ٹیسٹیکولر ایٹروفی آپ کو کروا دیتے ہیں. تو ہم نے اس کو دوبارہ ریگین کرنا ہوتا ہے. جسٹ لائک دیٹ, جیسے میں بائسپ کا ورک آؤٹ, بائسپ میرا مسل چھوٹا ہو گیا, تو کیا وہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہے گا؟ صحیح, میں اس پہ کام کروں گا, میں اس پہ ورک کروں گا, میں ڈائٹ بھی بہتر کروں گا, میں اس کو مزید سیٹ کر لوں گا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ جس طرح سے ہم نے بات کی سوشل میڈیا پہ, اسپیشلی انسٹاگرام پہ ورک آؤٹ کی ویڈیوز لگ رہی ہوتی ہیں, کیگل ایکسرسائزز کی جا رہی ہوتی ہیں. جی آپ اپنا ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ایکسرسائز کریں, اور آپ دل کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایکسرسائز ریکمینڈ کی جاتی ہیں. تو ان ایکسرسائز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھی ہیں, امپیکٹفل ہے. ٹھیک ہے, بیسکلی دیکھیں یہ جو سارا گیم ہے نا آپ کے مسکولر سسٹم کا, یہ آپ کا جو پیلوک فلور ہے نا, یہاں کے جو مسلز ہیں نا, یہ جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا کنٹرول ہوگا. رائٹ. ٹھیک ہے, اتنا ہی زیادہ آپ جو اپنی ٹائمنگ ہے اس کو بڑھا سکیں گے. مثال اس کی ایسے ہے, ایک نارمل بندہ ہے جس نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی, اسے میں 5 kg کے ڈمبل پکڑا کے کھڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے, آپ کھڑے رہو, تو وہ تو گر جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک بندہ ہے جو ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مسل بلڈ ہیں, وہ 5 kg کا ڈمبل لے کے کھڑا رہے, کون جیتے گا؟ ظاہری بات ہے وہی جیتے گا. اٹس آل اباؤٹ مسل. آپ اپنے پیلوک فلور کے مسلس کو اسٹرانگ کریں گے تو آپ زیادہ دیر تک ہولڈ کر سکیں گے. آپ کے مسل ویک ہوں گے تو آپ کیسے ہولڈ کر سکیں گے؟ بالکل. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز رہی بات کہ آپ کا جو دل بڑا کرنا ہے, تو دل جو ہے وہ تو ڈی این اے کا آپ کا کوڈ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے فزیک آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے زیادہ آپ اس کو بڑا یا چھوٹا نہیں ایسے کر سکتے فور پرماننٹلی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اس کو مضبوط کر سکتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں اس کے لیے اسپیشلی آئلس بھی بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ, ایڈس پہ, تو کیا آئلس کا بھی رول ہوتا ہے دل بڑا کرنے میں؟ نہیں, آئل ایسا دل تو بڑا نہیں کرتے, لیکن وہ آپ کی سرکولیشن کو بڑھا دیتے ہیں, بلڈ سرکولیشن بہتر کرتے ہیں. یس, بلڈ سرکولیشن. بیسکلی دل میں نہ صرف وینز ہوتی ہیں, ادھر کوئی ہڈی بھی نہیں ہوتی, نہ ہی ادھر کوئی آپ کا مسل ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, وینز کا ایک مجموعہ ہے. تو جتنی زیادہ آپ کی بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا دل بڑا ہو جائے گا, بڑا ہوگا. بہت شکریہ زین جی, ہمارے ساتھ موجود تھے, ایلیٹ فٹنس کوچ اور ایجوکیٹر, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب انٹرنیشنلی آتھورائزڈ ٹرینر ان کو سمجھا جاتا ہے, اور پورے پاکستان میں اسپیشلی لاہور کے اندر بہت سارے جو انہی کے تیار کیے ہوئے ٹرینرز آج پورے پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں,
اور ان کے ویژن کو، ان کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ابھی بھی جناب ان کو ہم نے بڑی مشکل سے پکڑا کہ آج آپ رکے ہیں اور انٹرویو دے کے جائیں. تو جناب آج کے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ اتنا ہی. اپنے میزبان، اپنے دوست آج ڈاکٹر ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.